بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ پھر بندہ جس بھی جائز حاجت کی طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی اس جائز حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو بڑے ہی پیارے اور مبارک ناموں کا ایک آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں سے پکارو گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، وہ کون سے اللہ کے مبارک نام ہیں جنہیں پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے؟ ان میں سے ایک نام ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، اور دوسرا نام ہے یا لطیف، جس کا مطلب ہے لطف و کرم دینے والا۔ دوستو، اب ان دونوں ناموں کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے چینل کے وثوق سے پڑھیں یا کسی اور چینل کو دیکھ کر پڑھیں، تو اس میں آپ کے یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ وجہ کہ آپ کا یقین بڑا کامل تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ وجہ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کہ میرا اللہ ہی میرا کام کرے گا۔ تو آپ نے بھی اس طرح پہلے اپنے یقین کو پختہ کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ یہاں تو آپ نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھ لیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لیں، یا پھر اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیں۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک حاجت ہے، ایک مقصد ہے، تو آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا وہاب یا لطیف۔
یا وہاب یا لطیف، لیکن اس میں ایک بات کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھیں تو آپ نے ان دونوں ناموں کو علیحدہ علیحدہ 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا لطیف یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب اگر 11 دنوں سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر 11 دنوں کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ نے 11 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا، لیکن آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملی، تو بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ نے مزید 11 دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو 100% آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ دوستو، حاجت کے لیے بڑا ہی زبردست، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ استغفار کا عمل ضرور کیا کریں، کیونکہ استغفار کا عمل وہ مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور روزانہ پورے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت صرف 100 مرتبہ استغفار کی دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا ضرور پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور یہ عمل آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حاجت روا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔